اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک زندگی ہمیں عطا کی ہے، اور یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ اگر اس کو صحیح طور پر گزار لیں گے تو ہمیشہ کی جو زندگی یعنی آخرت میں ملنے والی ہے وہاں پر کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ دن کے بعد نیا سال آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ نیا سال آ جائے گا، اور ہر احمق کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف کو کہتے ہیں۔ اور ہر احمق خوشی میں مست ہو جائے گا۔ چند دن بعد ایک آدھ دن ہی رہ گئے ہیں، نیا سال آ جائے گا۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کس پر ہوگی۔ اور ہر احمق خوشی میں مست ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر و قیمت کو بتاتے ہوئے جگہ جگہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر رات کی قسم کھائی، کہیں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہیں پر زمانے کی قسم، اور کہیں پر 10 راتوں کی قسم۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ والفجر واللیل والضحیٰ والعصر، یہ سب وقت کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے واضح ہدایات کے باوجود آج بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو نئے سال کے آغاز میں ہیپی نیو ایئر اور پیدائش کے دن ہیپی برتھ ڈے کے نام سے جشن مناتے ہیں، جبکہ یہ جو زندگی ہے یہ نعمت ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس سے اس کی نعمت ختم ہو گئی اور وہ اس پر خوش ہو رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اپنے علاقے سے دور جا کر کے بریانی بنا کے کھا رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ احمق ہی تو کہیں گے، بیوقوف ہی تو کہیں گے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والے اور دوسری قوموں کے پاس اتنے واضح ہدایات نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، علماء کرام کی نصیحت اور ان کے بیانات کی شکل میں، اور بے شمار کتابیں جو آج بھی موجود ہیں اور ہمیں ہر چیز کی وضاحت بتاتی ہے اور ہر چیز کی حقیقت سے واقف کراتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنی بھی قومیں ہیں، ہر ایک کا خوشی منانے کا طریقہ الگ الگ ہے، اور جتنے بھی تہوار یا جشن کے موقع ہیں، خوشی کے دن ہیں، یہ سب کوئی نہ کوئی پیغام دے کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو، اور کسی نہ کسی برائی کو روکنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کے اندر بگاڑ آتا ہے تو اس میں ایسے بدعات کو اور رسومات کو داخل کر دیتے ہیں کہ پھر وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو آج دنیا کے اندر بے شمار ڈے منائے جاتے ہیں، کیا ڈے؟ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، ویلنٹائن ڈے اور چلڈرنس ڈے، اتنے سارے ڈے منائے جاتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اب کیوں ایجاد کیا ہوا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ وہ اس لیے ایجاد کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کو الگ رکھتے ہیں، بالغ ہوتے ہی بچوں کو جدا کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری کا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا ان کے یہاں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اس لیے دکھاوے کے لیے سال میں ایک دن مدر ڈے مناتے ہیں، ماں کو خوش کرنے کے لیے، تو ایک دن فادر ڈے مناتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہمیں ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس میں ہر ایک کے حقوق متعین ہیں، اور وہ ایک دن کے لیے نہیں ہیں۔
یا ایک وقت کے لیے نہیں ہے، اور ہمارے پاس پورا خاندانی نظام اور اسلامی معاشرے کے اصول و ضوابط یہ سب ترتیب سے موجود ہے۔ کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، ایسا زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے ابھی پڑھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے، اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں اور دوسری قوموں کے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے جس طرح کی خوشیاں مناتے ہیں اور جس طرح کا وہ دکھاوا کر کے ایک ڈے مناتے ہیں اور اس میں اس کو چند تحائف دے کر کے اور چند گفٹ دے کر کے خوش کر دیا جاتا ہے، اور وہ بیوقوف بھی اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ پورے سال میرے بچے نے مجھے الگ رکھا، جدا رکھا، اور ایک دن چھوٹا سا پروگرام کر کے ایک کیک کاٹ کر کے اور چند جوڑے کپڑے دے کر کے مجھے خوش کرتا ہے، اور وہ خوش بھی ہو جاتا ہے۔ ہم سب نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ مدر ڈے مناتے ہیں۔ اور یہ جو نئے سال کے منانے کا رواج ہے، یہ عیسائیوں کے یہاں قدیم زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور اسی دن سے خوشی منانے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دن کو کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور یہ خوشی سال کے اخیر تک باقی رہتی ہے، یعنی نئے سال کے آنے تک، اور لوگ 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا اس بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ 12 بجتا ہے ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں اور آوازیں گونجنے لگتی ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں کے اندر بے شمار فحاشی کے پروگرام قائم کیے جاتے ہیں، جن میں شراب و شباب اور اس طرح کی نشیلی چیزوں کے ذریعے سے خوشی کا اختتام کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں خوشی منانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس میں شراب ہو اور جس میں عورتیں ہوں۔ لیکن مسلمان بھی اسی طرح اس کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ جس طرح اور لوگ انتظار کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ بھی دوسری قوموں کی طرح کام کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، تو آپ اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور جو دنیا کے اندر جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو چاہے آپ دنیا کے اندر مسلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو پائیں گے، چاہے آپ کا نام دنیا کے اندر مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، سارا چیز ہے، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری قوموں کے طریقے کو اپناتے دیجیے کہ آپ اس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کا جب حساب لے گا تو زندگی کا بھی حساب لے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا، یہ خاص طور سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے، کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں؟ یہی بات کل قیامت کے دن پوچھی جائے گی، پھر کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کی زندگی یہ وقت کا مجموعہ ہے،
جب ایک دن گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، ایک لمحہ گزر گیا، تو یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے پائے درجے کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر اتنی شرمندگی اور اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس دن پر جس کا سورج غروب ہو گیا، وہ دن گزر گیا اور اس دن کے اندر میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا، میں کوئی نیکی نہ کر سکا، اس پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا اور میں اپنے عمل کے اندر، اپنی نیکیوں کے اندر کوئی اضافہ نہ کر سکا۔ ہم تو ساری کی ساری زندگی ہی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، آخری وقت آ جاتا ہے لیکن دین کے بنیادی مسائل اور طریقے سے صحیح طور پر واقف نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر خرافات میں اس زندگی کو گزاریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں، اور آخرت میں ہمیں کیا کچھ اور کن کن تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ تو آپ سب ہیپی نیو ایئر منائیں گے نا؟ کوئی نہیں منائے گا انشاءاللہ۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اسی کا ایجاد کیا ہوا ہے، لیکن آج دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے وہ کلچر کے نام پر اور آرٹ کے نام پر نئے نئے طریقے اور نئے نئے تہوار اور جشن ایجاد کرتے جا رہے ہیں۔ صحابی کا کیا عمل تھا اس بارے میں؟ جب نیا سال آتا ہے، اولاً مسلمانوں کا سال جو ہوتا ہے وہ اسلامی اور قمری سال ہے، جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس وقت سے اس کا آغاز ہوا، اس تاریخ کا، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ اسلامی تاریخ کے مہینوں کو جانتے تک نہیں ہیں، یاد بھی نہیں ہوتا ہے۔ اولاً تو یہ ہمارا تاریخی نظام ہے ہی نہیں، اور اگر نئے سال کے طور پر اس کو مناتے بھی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اور سچے وفادار، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا اس موقع پر جو عمل ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من کہ الشیطان۔ اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اپنی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ ہم پر داخل فرما۔ جب ایک سال گزر گیا تو ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک ادارے کے لیے، ہر ایک تنظیم کے لیے اور ہر ایک ملک کے جماعت کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ حساب کا وقت ہوتا ہے کہ آپ نے ان گزرے ایام میں جو ایک سال آپ کی زندگی کے گزر گئے، آپ کی جماعت کے گزر گئے، آپ کی قوموں کے گزر گئے، آپ کی تنظیموں کے گزر گئے، ان ایک سال میں آپ نے کیا کیا؟ صحیح کام کیا تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی کمی رہ گئی تو پھر آگے کا لائحہ عمل تیار کیجیے، آگے کیا کرنا ہے اور کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی جماعت کے سربراہ ہیں تو وہ جماعت کیسے منظم ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو ادارہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، اگر آپ کسی تنظیم کو چلاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ آگے کی پلاننگ کیجیے۔ آپ نے ایک زندگی گزار دی اور آپ کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا،
اس میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نماز کو چھوڑتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے رہے، لیکن اب ایک نیا سال آیا ہے تو کم از کم اس موقع پر اپنے دل کے اندر ایک عہد کیجیے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کوشش کیجیے کہ جن احکام پر ہم عمل نہ کر سکے اس سال، آج سے ہی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ جو سنتیں ہم سے چھوٹ گئی، جن سنتوں کو ادا کرنے کا ہمیں موقع ملا لیکن ہم اس پر عمل نہ کر سکے، لیکن آئندہ اس پر ضرور انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی رہی اور ہماری زندگی گزرتی رہی، لیکن اب آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں ہیں کرنے کی، بریانی کھانے کی، اور ٹھنڈی میں جا کر کے کھیتوں میں بیٹھ کر کے دن بھر اپنے گھر بار اور اپنے لوگوں سے دور ہو کر کے ایک کھانا پکا کر کے کھا لینے کا نام یہ محاسبہ نہیں ہے، یہ حساب نہیں ہے۔ حساب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لائیے، آپ اپنے زندگی کو صحیح طریقے پر لائیے، اور اگر نہیں لائیں گے تو ایک سال یہ بھی گزر گیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے ایک محدود وقت کے لیے ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایک متعین وقت ہے، اس متعینہ وقت سے ایک سال گزر گیا۔ کسی نے کتنا اچھا جملہ کہا ہے کہ جو زندگی ہے یہ برف کے مثل ہے، آپ برف کو رکھ دیجئے، وہ دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ کر کے پانی میں تبدیل ہو جائے گا، برف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے، دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، چپکے چپکے، لمحہ لمحہ، دم بدم، ہر وقت اور ہر آن یہ زندگی گھٹتی جا رہی ہے، اور ہم خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم 2024 میں آ گئے، ہم خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری عمر 60 سال ہو گئی، لیکن یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی 60 سال کی ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے فرمان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری امتیوں کی زندگی 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ تو جب آپ 60 کے ہو چکے ہیں تو آخرت کی تیاری اور بڑھا دینی چاہیے۔ اب تو یہ زندگی مکمل ہونے والی ہے، اور جن کی کم عمر ہیں وہ بھی اپنے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی زندگی گھٹتی جا رہی ہے، اور وہ بیوقوف خوش ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری عمریں اتنی ہو گئی، ہم اتنے جوان ہو گئے۔ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو فکر مندی پر لانے کا، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کا یہ وقت آتا جا رہا ہے۔ آپ کی عمر گھٹتی جا رہی ہے اور آپ خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس سے اگر کوئی سامان چھین لیا جائے، کوئی نعمت اس سے لے لی جائے تو وہ خوش نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اس پر افسوس کرتا ہے اور اس کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن زندگی اور وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر کے ایک دن کو اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ دنیا کی ہر چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی چیزوں کو اور قیمتی سے قیمتی چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ وقت ایسی نعمت ہے، زندگی ایسی نعمت ہے، اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اس کو دوبارہ نہیں لایا جا سکتا۔ تو آپ خود اپنے آپ کے اندر ایک فیصلہ کر لیجئے کہ یہ خوشی منانا بیوقوفوں کا کام ہے یا عقل مندوں کا کام ہے۔ اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا ان باتوں کی روشنی میں کہ آپ بیوقوف ہیں یا عقل مند ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہے اور کہیں پر بھی بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کے بارے میں وضاحت کے ساتھ تعلیمات موجود ہیں، بس اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے، دکھاوا نہیں کیجیے۔ اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کو خوشی کے طور پر نہیں منائیے، اپنی پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر نہیں منائیے،
اپنے استاذوں سے جس سے علم حاصل کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایک دن متعین نہیں کیجیے، یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر ایک کے حقوق متعین ہے اور ہمیشہ کے لیے اور ہر زندگی کے موقع پر اور ہر موڑ پر اور ہر شعبے میں اسلام کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔